میرے عزیزو، اس نے جان دی اور ہمارا چھٹکارا ہوا، ہماری خلاصی ہو گئی، اور وہ موت جو ہمیں آنی تھی اس نے اپنے سر پر اٹھا لی تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ کوئی دوسرا اس کی جگہ پر نہیں مرا، بلکہ وہ خود اپنی موت مرا تاکہ ہم زندگی پا جائیں۔ اگر خدا کے کلام میں یہ نہیں لکھا کہ اس کی جگہ کوئی اور مرا تو پھر وہی مرا۔ خدا فریبی نہیں ہے کہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے، پیشن گوئیاں کر کے، زمانوں کے آخر میں لوگوں کو فریب دے کر کسی دوسرے کو اس کی جگہ پر صلیب چڑھا دے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا بشر نہیں کہ جھوٹ بولے، اور انسان نہیں کہ اپنا ارادہ بدل دے۔ وہ جو صدیوں پہلے کہتا ہے، زمانوں بعد وہ اسی طرح سے پورا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، وہی یسوع ناصری جس نے میرے اور آپ کے لیے جان دی ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے، آپ کو آپ کے گناہ سے چھٹکارا دینا چاہتا ہے، بشرط یہ کہ آپ اقرار کریں کہ اس نے آپ کے لیے صلیبی موت سہی ہے۔ وہ آپ کے لیے مر گیا ہے۔ دنیا کے لیے کفارے کے، بخشش کے دروازے سال میں، 6 مہینے میں، اور شاید 10 سال میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے جب کھلتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا وہ فضل ہے جو 24/7 365 اویلیبل ہے انسان کے لیے۔ دنیا پر جب انسان پر فکروں کی کثرت ہوتی ہے اور سوچیں اس کو نڈھال کیے ہوتی ہیں، میرے عزیزو، اس پر سارے دروازے جب دنیا کے بند ہو جاتے ہیں، بھلائی کے، بہتری کے، سپورٹ کے اور مدد کے، تو ایک دروازہ تب بھی کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے دروازہ مسیح یسوع ناصری جو زندہ خدا کا فضل ہے۔ وہ 24/7 365 ہمیشہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ اسے پکار کر دیکھیں، وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا ہوں، جو کوئی میرے لیے دروازہ کھولے گا میں اس کے ساتھ اندر آ کر کھانا کھاؤں گا۔ خدا اپنی قدرت کو، اپنے کلام کو ہمارے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے۔ اس کا کلام ہمارا وہ کھانا ہے جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ جو کوئی اس کھانے کو کھائے گا اب تک کبھی نہیں مرے گا۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام زندگی ہے، چشمہ ہے، جس کے اندر یہ جاری ہو جاتا ہے، وہ پھر پیاسا نہیں ہوتا۔ پاک روح ہے۔ وہ سب جو اس کلام کو سنتے ہیں غور کریں، دیکھیں مسیح یسوع ناصری کون تھا، اس کو زندہ خدا کا فضل کیوں کہا جاتا ہے، کیوں کر وہ ہمارے درمیان رہا، مرنے کے لیے آیا، تعلیم دینے کے لیے آیا، بھاگنے کے لیے نہیں آیا، ہجرت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے وہی کیا جو باپ نے اسے کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس لیے وہ ہمیشہ اس بات کا تذکرہ کرتا رہا، میں اور باپ ایک ہیں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، جس نے مجھے قبول کیا اس نے باپ کو قبول کیا۔ میرے عزیزو، آج یہ گھڑی قبولیت کی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا مل سکتا ہے اس کو پکارو، اور جب وہ نزدیک ہے تو اس کو ڈھونڈو۔ میرے عزیزو، وہ آپ کی آواز کو سننا چاہتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو پکاریں۔ وہ آپ کے بہت نزدیک ہے، آپ کی سنتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اس کی قبر خالی ہے، اور یہ بات دنیا پر واضح ہے۔ رومی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، یہودی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، مسیحی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ رومن ہسٹری اس بات سے انکار نہیں کر سکتی، جوش ہسٹری اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی کہ وہ زندہ ہوا، اور یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ زندہ ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ وہ فضل جو 2000 سال پہلے مجسم ہوا، آج وہ آپ کی زندگی میں اترنا چاہتا ہے۔ اسے پکاریں۔ ایک دعا کرتے ہیں۔ خدا قادر مطلق باپ، مسیح یسوع جو تیرا زندہ فضل ہے، اس کلام کے سبب سے جو ہم پر ظاہر ہو گیا ہے، ہمیں فضل بخش، اسے قبول کریں، اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور تیرا یہ کلام ہمارے باطن سے کبھی جدا نہ ہو، بلکہ یہ کلام زندگی بن کر ہمارے اندر اتر جائے تاکہ ہم اپنی زندگی پا جائیں۔ تیرا فضل اور تیرا اطمینان ہم سب کے ساتھ اب بھی ہو اور ابدالآباد تک ہوتا رہے۔ آمین، آمین، ثم آمین۔